جو خوارج ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100+ احادیث شریف موجود ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین سے خارج شدہ ہیں، اسی وجہ سے ان کو خوارج کہا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ایسکٹولوجی کہتے ہیں اینڈ ٹائمز کی سٹڈی کو، آخری دور میں کیا ہونے والا ہے۔ آخری دور کی احادیث کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ جو چیپٹر ہے وہ خوارج سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ کہاں سے نکلیں گے، ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خوارج کی جو نشانیاں بتائیں وہ TTP یعنی فتنہ الخوارج، یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس پہ صادق اترتی۔ ان کے فرمایا گیا کہ ان کے بالوں اور داڑھیوں تک کا بتایا گیا کہ کیسی ہوں گی۔ یہ فرمایا گیا کہ ایک حدیث میں آیا کہ یہ کم سن لڑکے ہوں گے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ صفاق اور بدترین لوگ ہوں گے۔ یہ فرمایا گیا ہے ان کے لیے کلاب النار کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے جہنم کے کتے۔ آپ خود امیجن کریں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ ان کے لیے جہنم کے کتے، یہ اس طرح کا جو لفظ ہے، تو سوچیں کہ یہ کتنے غلیظ اور کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپلینیشن میں اور آپ کے ساتھ حسن بھائی شیئر کروں کہ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوارج جو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت انسٹرکشنز ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے آپ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے خلاف صرف قتال کرنا ہے، کیونکہ جب آپ مذاکرات کریں گے یہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے۔ مفہوم بتا رہا ہوں، اور یہی کر رہے ہیں سر، وہ تو بالکل یہی کر رہے ہیں۔ افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ امام حجر اسقلانی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو خوارج کی طرح ہتھیار اٹھا کے لڑیں گے نہیں لیکن اپنے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے، آج کل کے دور میں جس کی ایکسپلینیشن آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں پوسٹ کریں گے، وہ بھی خوارج کا ہی ایک فرقہ ہے۔ احمد حسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے خوارج کی ایک تعریف کی تھی، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، مجھے اب دوبارہ یاد نہیں ہے میں وہ ریپیٹ کر سکوں، تو ذرا وہ آپ ہمارے ویورز کو بھی وہ جو خوارج کی تعریف آپ نے کی ہے کہ اس کو بریفلی اینڈ کمپلیٹلی بتا سکے تو۔ جی دیکھیں، اس میں جو ابھی بات کی ہے آپ مہمان نے کہ جو دارالعلوم دیوبند کا وزٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہاں سے فتویٰ کا اور وہ سارا، اس کانٹیکس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی انڈیا کے اور افغانستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ آگے جا کے پرابلمٹک ہونے والے ہیں، کیونکہ جتنی پراکسیمٹی ان کی بڑھ رہی ہے، دا لاجیکل ڈیمانڈ اگلی جو افغان طالبان کی طرف سے آئے گی بھارت کے لیے وہ یہ ہوگی کہ آپ ہمیں ریکگنائز کریں آفیشیلی۔ وہ بھارت کر نہیں سکتا، تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں رفٹ آنے والا ہے آگے۔ دوسرا جو دیوبند والا ان کا سارا ایمبیسی کے ساتھ ساتھ اپنے مختلف ہر ضلع کے اندر تو اپنے کونسلیٹ کھولنے جا رہا ہے، لیکن آفیشیلی ریکگنائز نہیں کر رہا ابھی تک، جیسے آفیشیلی انڈیا ابھی تک افغان طالبان جی ابھی تک ریکگنائز نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دیوبند والا سارا معاملہ ہے جی ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ابھی یہ تھوڑا سا جی آپ بات کریں احمد حسن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کی تھی کہ وہ سیکیورٹی کونسل کی اور ان کے اوپر کنڈیشنز ہیں، پابندیاں ہیں، تو آپ کنٹینیو کریں سر۔ جی بالکل، جی بالکل سو وہ ٹیکنیکلی انڈیا کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، تو رفٹ آئے گا درمیان میں۔ دوسرا دیوبند والا جو معاملہ ہے اس میں یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں۔ دیوبند سے یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ صرف کنفیوژن کریٹ کر سکتے ہیں، جو انہوں نے جو دارالعلوم دیوبند کا اس انڈیا والا استعمال کرتے ہوئے جو ان کا پلان تھا اجت کمار ڈوول کا، وہ یہی تھا کہ ہم نے کنفیوژن کریٹ کر دینی ہے کہ جو TTP یعنی فتنہ الخوارج جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ حق کی، دین کی، اسلام کی جنگ ہے یا نہیں ہے۔ یہ پورا اس کے دوول ڈاکٹرن اسی کے اراؤنڈ بیس کرتا ہے۔ لیکن پچھلے 2 سال سے پاکستان کی جو ریاست ہے انہوں نے اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے پہلے ہی فتنہ، یہ جو TTP ہے اس کو، ان کا جو اصل نام ہے فتنہ الخوارج، اس سے پکارنا شروع کر دیا۔ اور بیک گراؤنڈ کے اندر پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ کام ہوا ہے اور دارالعلوم دیوبند بڑے علماء نے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا۔ اب ایک طرح سے یہ چیک میٹ ہو چکے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، 2010 میں تقریباً 250 صفحوں کا فتویٰ ان کے اوپر آیا تھا کہ یہ خوارج ہیں، اور اس کے بعد اب جا کے جو دوبارہ سے ان کو پریکٹیکلی جب فتنہ الخوارج کہنا، آپ نے نام اس کا فتنہ الخوارج رکھ دیا، تمام علماء نے، تمام فقہا نے اس کے اوپر فتوے دے دیے کہ یہ خوارج ہیں، تو اس کے بعد اب ان کے پاس زیادہ سپیس نہیں بچی کہ اس کو مزید ایکسپلائٹ کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جو ریلیجس اینگل ہے، اس میں یہ کہا جائے، یہ جو خوارج ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100+ احادیث شریف موجود ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین سے خارج شدہ ہیں، اسی وجہ سے ان کو خوارج کہا گیا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں. ایسکٹولوجی کہتے ہیں اینڈ ٹائمز کی اسٹڈی کو, آخری دور میں کیا ہونے والا ہے. آخری دور کی احادیث کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ جو چیپٹر ہے وہ خوارج سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ کہاں سے نکلیں گے, ان کی کیا نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خوارج کی جو نشانیاں بتائیں وہ TTP یعنی فتنہ الخوارج, یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس پہ صادق اترتی. ان کے فرمایا گیا کہ ان کے بالوں اور داڑھیوں تک کا بتایا گیا کہ کیسی ہوں گی. یہ فرمایا گیا کہ ایک حدیث میں آیا کہ یہ کم سن لڑکے ہوں گے. یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ فرمایا گیا کہ یہ صفاق اور بدترین لوگ ہوں گے. یہ فرمایا گیا ہے ان کے لیے کلاب النار کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہے جہنم کے کتے. آپ خود امیجن کریں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے, وہ ان کے لیے جہنم کے کتے یہ اس طرح کا جو لفظ ہے, تو سوچیں کہ یہ کتنے غلیظ اور کس قسم کے لوگ ہوں گے. اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپلینیشن میں اور آپ کے ساتھ حسن بھائی شیئر کروں کہ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوارج جو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت انسٹرکشنز ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے آپ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے, آپ نے ان کے خلاف صرف قتال کرنا ہے, کیونکہ جب آپ مذاکرات کریں گے یہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے. مفہوم بتا رہا ہوں. اور یہی کر رہے ہیں سر, وہ تو بالکل یہی کر رہے ہیں. افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ امام حجر اسقلانی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو خوارج کی طرح ہتھیار اٹھا کے لڑیں گے نہیں لیکن اپنے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے. آج کل کے دور میں جس کی ایکسپلینیشن آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں پوسٹ کریں گے, وہ بھی خوارج کا ہی ایک فرقہ ہے. اچھا, ان کو دل میں حمایت کرنے والے بھی جو ہے ان کا بھی درجہ جو ہے وہ خوارج والا ہی ہوگا.